نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب زیوکار، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک مومن مسلم کے رہنے سہنے اور اس کے طرز عمل کی طرف اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایک یقینی بات ہے، انبیاء علیہم السلام ہماری اس بات سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے، ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں وہ شخص بد مذہب ہوتا ہے۔ پھر جس طبقے کا گناہ اسی طبقے کا اس پہ پھر آگے فتویٰ ہوگا۔ ہر بات پہ کسی کو کافر کہنا اسلام اس تعلیم کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں نے جملہ بولا بد مذہب کا۔ بد مذہب اور چیز ہے، کسی کا کافر ہونا اور چیز ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا معنی سادہ لفظوں میں جس طرح دوسرا رب پیدا، ایمان ہے نا مسلمان کا کہ دوسرا رب پیدا، بس اسی طرح کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ معاذ اللہ دوسرا رب پیدا ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو پھر اس عقیدے کی طرف بھی جانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ دونوں کا نظام شریعت میں ایک ہے۔ اللہ جل شانہ کا کوئی شریک ہو یہ محال قطعی ہے، اللہ کا کوئی نبی گناہ گار ہو یہ بھی محال قطعی ہے۔ جس طرح دوسرا رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، 1400 سال کے مسلمانوں کا۔ میرے جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہم سے گناہ، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں۔ ہم تو محفوظ بھی نہیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں، ہم تو محفوظ بھی نہیں ہیں۔ ہم سے وقتاً فوقتاً نافرمانی والے کام نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے، یہ مومن کی شان کے خلاف، یہ مسلم کی شان کے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ ہماری اس تمہید کو کوئی اس طرف نہ لے جائے کہ ٹھیک ہے ہم گناہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ ہی دیا کہ گناہ کرنا ہی ہے، یہ تمہید کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دو جملے ہیں، ایک ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک ہے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان
وہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دے گا لیکن جان بوجھ کے اپنے رب کی نافرمانی ضمناً جو ہو جاتے ہیں بات ان کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہم نے پچھلے درس کے اندر آپ کو عرض کیا ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیں۔ وہ ایک شخص کھجوریں بیچتا تھا مدینہ منورہ میں، تو کوئی خاتون آئی، خاتون بڑی خوبصورت تھی، تو اس شخص نے اس کو کہا اس طرح ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آیت کا شان نزول ذکر فرمایا ہے، کہنے لگا ان ھذا التمر لیس بجید، یہ جو دکان میں میرے پاس کھجور پڑی ہے نا، لیس بجید، یہ اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح کی تو مانگتی ہے، جس طرح کی تو مانگتی ہے۔ وفی البیت اجود منہ، ہاں اگر تو میرے ساتھ میرے گھر چلے جہاں میں نے کھجوروں کا سٹاک کیا ہے، وہاں اس سے اچھی کھجور مل سکتی ہے، وہاں اس سے اچھی کھجور مل سکتی ہے۔ فذهب بها الى بیتہ، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ عورت اس دکاندار کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑی، جو بڑی حسین و جمیل تھی اپنے زمانے میں۔ جب یہ اس کو اپنے گھر لے آیا تو اس کے بعد کرتا کیا ہے، فَضَمَّهَا إِلَى نَفْسِهِ، اس کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی، اس خاتون کو اس نے پکڑنے کی، اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کی جس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس عورت نے کہا لہو، اس دکاندار سے، اتق اللہ، اللہ کا خوف کر۔ عورت نے کیا جملے بولے؟ اتق اللہ، اللہ کا خوف کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے جسم کو ہاتھ لگا چکا ہے، اللہ کا خوف کر، میں تیرے لیے اجنبی عورت ہوں، اور اجنبی عورت کو کوئی مرد بھی ہاتھ لگا سکتا۔ طب کا معاملہ اپنی جگہ مسلم ہے، ڈاکٹر کا معاملہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ چیزیں مستثنا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دکانداروں کی، یہاں بات ہو رہی ہے عام چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کی۔ یہ جو چوڑیاں پہناتے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں، کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑ کے چوڑی پہنانا یہ بھی حرام ہے، اور اس عورت کا اس مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑی پہننا اسلام میں یہ بھی حرام ہے، اور یہ سرکار کی شریعت میں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے۔ غور کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ مقدس تھا، تو جب عورت نے اتنا کہا نا اتق اللہ، یار وہ کتنے اچھے لوگ تھے، کیونکہ نبی تو تھے نہیں، بھول چک ہو جاتی تھی۔ اتق اللہ جب کہا، فتارہ کہا، اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو، وَنَادَمَ عَلَى ذَلِكَ، اور اپنی اس گناہ پہ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، صرف اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر، میں تیری بیوی تھوڑی ہوں، یہ کام تو بیوی سے ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کو پکڑنا، عورت کے ہاتھ کو پکڑنا یہ تو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جس لحاظ سے جس حیثیت سے تو نے پکڑا ہے یہ صرف بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے، اور میں تیری بیوی، اس نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَنَادَمَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس بندے کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا ظلم اپنی جان پہ کیا ہے۔ بس جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے، جب ان پہ کوئی مشکل آ پڑتی تھی تو ان کے سامنے مشکل کشا تو سرکار مدینہ کی ذات ہی ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص دکان بند کرتا ہے اور فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دیتا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو رو رہا ہے، انتہائی شرمندگی کے عالم میں ہے۔ وَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، اور سرکار کو اپنا یہ سارا جو فعل اس سے سرزد ہوا، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، سرکار کو سارا کہہ سنایا۔ تو اتنے جملے اس کے تھے، اب آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں اپنی مشکل کا حل تلاش کرنے۔ جب اتنی بات سنا بیٹھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَنَازَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو اس کے یہ جملے کہنا تھے، سرکار کی بارگاہ میں رب نے جبریل امین کو بھیج دیا،
जाओ मुश्किल कुशा के पास, लोग आ गए, अपनी मुश्किल लेके आ गए, रब फरमा रहा है इनकी मुश्किल का ये हल है, इनकी मुश्किल का ये हल है। हल क्या है? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम, वो मुस्लिम जब उनसे कोई बेहयाई का काम हो जाए, वल्लज़ीना फ़अलू फ़ाहिशा, जब उनसे कोई बेहयाई का, मेरे भाई गौर करना, पकड़ा तो हाथ ही था ना, पकड़ा तो कुरान ने कहा वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जब वो बेहयाई का काम करते हैं, जब वो फहाशी का काम करते हैं, कुरान ने कहा, हालांकि काम क्या हुआ था? सिर्फ जिसको आज गुनाह नहीं समझा जाता। गौर करने वाली बात, शौहर सामने है, बाप साथ है, उसकी बीवी या उसकी बेटी, भाई साथ है, उसकी बहन अपना हाथ एक अजनबी के हाथ में देती है और आस्तीन भी चढ़ा लेती है। ये क्या किया जा रहा है? ये मेरी बेटी चूड़ियां पहन रही, मेरी बीवी चूड़ियां पहन रही है, मेरी बहन चूड़ियां पहन रही है। यह शख्स इस्लाम में दल्ला है, दुयूस है, पहनाने वाला भी इस औरत का शौहर, इसका भाई, इसका बाप भी जो उस वक्त मौजूद है, जिसको आज गुनाह नहीं समझा जाता। इस्लाम तो ऐसों को दुयूस कहता है, इस्लाम ऐसों को दल्ला कहता है, और इस्लाम कहता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, जब वो बेहयाई और फहाशी का काम करे, जब वो बेहयाई और आज जिसको गुनाह नहीं समझा जाता। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बोलो तो सही। मैंने कोई आपको नॉमिनेट तो नहीं किया, मैंने अल्लाह का दीन आप तक पहुंचाया है। अब जिसके साथ गए है वो भी यही करे जो उस बंदे ने किया था, तो फिर उसके लिए भी जन्नत थी, तो तुम्हारे लिए भी जन्नत है, तुम्हारे लिए भी क्या है? जन्नत है। मेरे भाई गौर कर, आज स्कूल की तालीम के लिए तो अपनी बच्चियों को अजनबियों के हवाले करता है। आज एक दुनियावी मनसब को हासिल करने के लिए न जाने मुस्लिम की इज्जत को कितने लोगों के सामने से गुजरना पड़ता है। इस मुस्लिम को मौत नहीं आ जाती। ये जो आज ख्वाब देख के बैठा, मेरी बेटी कल को इस मुलाजमत तक पहुंचेगी और ये होगा, इसको इस दौलत ने अंधा कर दिया है, इस कदर अंधा कर दिया है कि इसको अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला जो ज़हन था वो भी दौलत ने खत्म करके रख दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो क्या लगता है जो एकेडमी में आपकी बच्चियों को पढ़ाता है, उनको क्या लगता है? जो घरों में जाके आपकी बच्ची के सामने बैठ के उसको पढ़ा रहा है, वो क्या लगता है बच्ची का? ये इस्लाम है? ये हिंदू यहूदियत और ईसाइयत का निसाब है। मुस्लिम का निसाब पूछना है तो सरकार की सहाबिया से पूछ। घर के 2-2, 3-3 फर्द भी इंतकाल कर जाते हैं और जिहाद में शहीद होते हैं, लेकिन घर की खातून मुकम्मल बापर्द खड़ी है। जब पूछा जाता है इतना बंदे तेरे घर के शहीद हो गए, अभी तक तू पर्दे में है, कहने लगी बंदे शहीद हो गए हैं, मेरी इज्जत तो नहीं खत्म हो गई। यह है मुसलमानियत, इसको कहते हैं मुसलमानियत। आज मुसलमानों का मुझे तो नहीं समझ आती ये कौन सी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करते हैं। जो हालात हमारे मुआशरे में हो चुके हैं, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, शॉपिंग सेंटर की बात नहीं, आम हालात में भी जो आपके सामने मुआशरा है वो आप देख ही रहे। अल्लाह ने फरमाया औ ज़लमू अनफुसहुम, जब मुस्लिम अपनी जान पे क्या कर बैठे, कोई बेहयाई का काम हो जाए मुस्लिम से या अपनी जान पे ज़करुल्लाह, तो फौरन उसको रब का खौफ याद आ जाता है। जिस तरह इस बंदे को याद आया, अल्लाह ने जो कुछ उसने किया वही कुरान नाज़िल कर दिया और बताया महबूब हमने इसको जन्नत अता फरमा दी है, हमने इसको जन्नत अता फरमा दी है। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और फिर अल्लाह का खौफ याद आ जाता है, अल्लाह से डर जाते हैं, क्योंकि बातकाज़े बशरियत यह कोई बड़ी बात नहीं कि बंदे से ज़िम्नन कोई गुनाह हो जाए। बड़ी बात यह है कि जानबूझकर गुनाह किया जाए। बड़ा जुल्म यह है कि गुनाह के ऊपर इसरार किया जाए। बड़ा जुल्म यह है कि जुर्म के ऊपर